مانتا ہے، اسی طرح فاتحہ کے بغیر اگر نماز کو مانتا ہے تو وہ پھر کیا ہوگا؟ کافر۔ یہی کہتا تھا یہ قیاس کرنا تمہارا درست نہیں ہے۔ پھر انہوں نے ایک حدیث لا صلاۃ جو پیش کی تھی بخاری سے، اس کو میں نے کہا تھا کہ اس کا راوی سفیان بن عیینہ کہتا ہے لمن یصلی، راوی خود کہتا ہے، راوی میں نے سفیان بن عیینہ کہا تھا، یہ کہتے ہیں سوری پتہ نہیں سوری کہاں سے لے لیا انہوں نے۔ پھر انہوں نے تقلید کی بات خامخواہ چھیڑ دی۔ مولانا فیضا تقلید کی بات نہیں ہے، جب تقلید کی بات کرو گے مزہ آئے گا۔ پھر میں تمہیں تاریخ بھی بتاؤں گا، سب کچھ بتاؤں گا انشاءاللہ العزیز، اللہ کرے کبھی وہ ٹائم بھی آ جائے۔ اور پھر انہوں نے کہا قسم تو صلاۃ حدیث قدسی ہے، اللہ کا فرمان، ٹھیک ہے جی، لیکن اللہ کا فرمان یہ ہے کہ مقتدیو پڑھو، یہ فرمان ہے نہیں، وہ حدیث قدسی ہے۔ اس حدیث قدسی سے امام حضرت ابو ہریرہ کا اجتہاد ہے، حضرت ابو ہریرہ کو سے کیا ہے؟ استنباط ہے، استنباط ہے امتی کا، وہ اجتہاد ہے ایک امتی کا، اور تمہارے نزدیک امتی کا اجتہاد ماننے سے تقلید ہو کے شرک بنتا ہے، اس کا اجتہاد کیوں مانتے ہو؟ لاؤ اللہ کا قرآن، اور میں نے پیش کیا اللہ کا قرآن، اور میں نے کہا کہ اس پر اجماع ہے کہ یہ نماز کے بارے میں نازل ہوئی۔ اور اب انہوں نے ایک بتاؤں ترمذی شریف سے چوتھی حدیث جو انہوں نے کہا یہ پیش کی ہے، یہ واقعتاً خلف الامام اس میں ذکر ہے، خلف الامام اس میں ذکر ہے۔ یہ صفحہ 96 ہے، موطا محمد، قال محمد، یہ کہتے تھے اپنے امام کا قول بتاؤ، سری میں قائل ہے، امام محمد کے قائل ہے کہ دیکھو قال محمد لا قراءۃ خلف الامام فیما جہر فیہ ولا فیما لم یجہر۔ امام محمد کیا کہتے ہیں؟ لا قراءۃ، لا قراءۃ، لا قراءۃ خلف الامام، امام کے پیچھے قرات کرنے کی اجازت، فیما جہر فیہ ولا فیما لم یجہر، جاری نماز ہو یا سری نماز ہو کہیں بھی پڑھنے کی اجازت نہیں۔ اور آگے کہتے ہیں بذالک جاءت عامۃ الآثار، امام محمد کہتے ہیں یہ میں کیوں کہتا ہوں کہ عام حدیثیں یہی کہتی ہیں، عام حدیثیں کہ امام کے پیچھے قرات کرنے کی اجازت نہیں، امام محمد کہتا ہے عام حدیثیں یہی۔ آگے کہتے ہیں وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ، وَهُوَ قَوْلُ، اور یہی امام ابو حنیفہ کا مذہب ہے کہ امام کے پیچھے پڑھنے کی اجازت کوئی نہیں۔ یہ انہوں نے جو پیش کیا ترمذی سے ایک جو روایت پیش کی ہے، یہ روایت واقعہ ان کے دعوے کے مطابق ہے، لیکن اس میں راوی سند انہوں نے خود پڑھی ہے محمد ابن اسحاق ہے۔ اس محمد ابن اسحاق پہ بڑی لمبی کلام ہے، اور اس کو یہ میرے پاس ہے میزان الاعتدال، اس کا صفحہ ہے 469 جلد تیسری۔ امام مالک فرماتے ہیں انظروا الی دجال من الدجاجلہ، یہ محمد ابن اسحاق بہت بڑا کیا ہے؟ مولوی صاحب دجال آدمی کی بات نہ مانو، اللہ کے قرآن کو مانو، آؤ اللہ کے قرآن کے سامنے سر تسلیم خم کر دو، اور دجال کے در پہ جانے کی ضرورت نہیں کوئی نہیں۔ اور اسی کے بارے میں کہتے ہیں کہ سلیمان تیمی نے کہا کذابن، کذابن، یہ محمد ابن اسحاق کیا تھا؟ کذاب، پرلے درجے کا جھوٹا۔ اسی کے بارے میں کہتے ہیں کالا وہ ہے سمجھ تو ہشام ابن عروہ کا یقول کذابن، بہت بڑا جھوٹا۔ مولوی صاحب سچے بنو، سچوں کی روایتیں لاؤ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ میں یہ بات کر رہا تھا کہ مولانا صاحب نے فقر ما تیسر کے متعلق فرمایا، یہ اس وقت نازل ہوئی تھی فقر ما تیسر جس وقت ابھی سورۃ فاتحہ نازل نہیں ہوئی۔ یہ فرمایا نا مولانا صاحب نے، فرمایا یا نہیں فرمایا کہ یہ فقر ما تیسر والی آیت اس وقت نازل ہوئی جب ابھی سورۃ فاتحہ نہیں نازل ہوئی تھی، سورۃ فاتحہ بھی نازل نہیں ہوئی تھی۔ میں نے حوالہ دیا ہے اور میں ذمہ دار ہوں اس حوالے کا،
کہ یہ سورۃ مزمل کی ابتدائی آیات یہ مکہ کی ہے، اور یہ جو آخری آیت ہے جس کے اندر فقرؤوا ما تیسر من القرآن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، یہ مدنی ہے کہ اسی آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان کے اندر ہی مولانا میرا اشارہ سمجھ چکے ہیں، اور اب اللہ رب العالمین کا قرآن یہ بذات خود اس کی وضاحت کر رہا ہے کہ یہ دیکھیے جناب کہ ان ربک یعلم انک تقوم ادنی من ثلثی اللیل ونصفہ وثلثہ وطائفۃ من الذین معک واللہ یکبر اللیل والنہار، یہ پہلے فرض تھا قیام، لیکن علم ان لم تحصوہ فتاب علیکم فاقرؤوا ما تیسر من القرآن، علم ان سیکون منکم مرضی وآخرون یضربون فی الارض یبتغون من فضل اللہ وآخرون یقاتلون فی سبیل اللہ فاقرؤوا ما تیسر۔ مولانا جہاد اور قتال مدینے میں ہوا تھا یا مکے میں ہوا تھا؟ کہاں کا فرض ہوا ہے؟ یہی آپ کی علمیت ہے کہ یہ کہہ رہے ہیں۔ اب آئیے میں بتاتا ہوں کہ اذا قرئ القرآن یہ کس کی آیت ہے؟ تو کس سورت کی آیت ہے؟ سورہ اعراف۔ کس کی آیت ہے؟ سورہ اعراف کیا ہے؟ مکی ہے۔ سورہ اعراف کیا ہے؟ مکی ہے۔ سورہ اعراف کیا ہے؟ مکی ہے۔ اور سورۃ فاتحہ کب نازل ہوئی ہے؟ ایک حدیث کے مطابق معراج کی رات اللہ تعالی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات، اور یہ مکی، اور جتنی حدیثیں ہم نے پیش کی ہیں وہ ساری کی ساری کیا ہیں؟ مدنی ہے۔ اور اب آئیے، میں نے کہا تھا مولانا اپنی کتابوں کو نہیں اٹھائیں گے، نہیں چھیڑیں گے۔ اب آئیے، یہ فقہ حنفی کی مشہور کتاب نور الانوار ہے، اس میں ایک اصول بیان کیا گیا کہ اذا تعارضتا تساقطتا، قرآن کی دو آیتیں جب آپس میں ٹکرا جائیں تو وہ ساقط ہو جاتی ہیں، گر جاتی ہیں، ان سے استدلال نہیں کیا جاتا۔ اور جناب انہوں نے لکھا کہ فلا بد للعمل بالمسیر الی ما بعدہ، کہ پھر کیا ہوتا ہے جب قرآن کی دو آیتیں آپس میں ٹکرا رہی ہوں، آپس میں تعارض ہو، تو پھر اس وقت کیا کیا جاتا ہے کہ اس کے بعد یہ چلا جاتا ہے کہ سنت کی طرف۔ انہوں نے مثال دی کہ مثالہ قولی تعالی فاقرؤوا ما تیسر من القرآن، کہ اس کی مثال یہ ہے کہ قرآن مجید کی آیت فاقرؤوا ما تیسر من القرآن، اور اس کے ساتھ دوسری آیت وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا فَإِنَّ الْأَوَّلَ بِعُمُومِهِ يُوجِبُ الْقِرَاءَةَ الْمُقْتَدِي، کہ ان میں سے پہلی آیت مقتدی کے لیے قرات کو لازم کر رہی ہے، وَالثَّانِي بِخُصُوصِهِ، ثانی جو ہے نا وہ اپنے خصوص کے ساتھ ینفی ہے، اس کی نفی کر رہی ہے۔ اب پہلی آیت سے ثابت ہوتا ہے پڑھے مقتدی، دوسری آیت سے ثابت ہوتا ہے نہ پڑھے۔ اب فقہ حنفی کا اصول یہ ہے کہ تعارضتا تساقطتا، اس لیے حنفی لکھتا ہے فتساقطا، یہ دونوں ساقط ہو جائیں گی، ہم ان سے دلیل۔ اب ایک امام کہہ رہا ہے کہ ہم دلیل نہیں بناتے، مولانا چپڑے ہوئے ہیں کہ ہم نے تکلیف اس کو دلیل بنانا ہے۔ حنفی عالم ہے، انکار کرو یہ حنفی نہیں ہے، فقہ حنفی کی کتاب نہیں ہے، آپ اس کو مدرسے میں نہیں پڑھاتے، پھر میں مانوں۔ اب آئیے جناب، رہی یہ بات کہ جناب آج اس میں اجماع ہے کہ یہ نماز کے متعلق نازل ہوئی ہے، اس میں بھی لفظ قرات خلف امام کا قرات قرآن میں ہے، نماز کا بھی ذکر ہے، چلو اس میں نماز کا تو ذکر ہے نا، مولانا نے مانا کہ تہجد کے ساتھ اس میں نماز فاقرؤوا ما تیسر، در حقیقت نماز کے متعلق ہے، اور فاقرؤوا ما تیسر یہ نماز کے متعلق نہیں ہے۔ آئیے یہ جناب امام الکلام صفحہ 121 دیکھیے۔ اب جناب اس میں انہوں نے 9 قول نقل کیے ہیں اس کے نزول کے بارے میں، شان نزول کے بارے میں۔ کتنے قول؟ 9 قول کہ یہ خطبے کے بارے میں نازل ہوئی ہے، یہ قرات کے بارے میں نازل ہوئی ہے، یہ نماز کے بارے میں نازل ہوئی ہے، اور جناب یہ کفار کے ساتھ جو قرآن پڑھے وقت وہ شور مچاتے تھے ان کے لیے نازل ہوئی ہے۔ اب دیکھیے جناب یہ صفحہ 121 والرابع، چوتھا قول یہ ہے، مولانا تو ایک ہی کہہ رہے ہیں نا، یہ چوتھا قول ہے کہ انہا نزلت فی سکوت عند الخطبہ، یہ چوتھا قول یہ ہے کہ یہ خطبے کے وقت خاموشی کے لیے نازل ہوئی ہے۔ اب کہاں گیا اجماع؟ تمہارے گھر کا حوالہ وفی الآیت قول خامس، اس آیت کے اندر ایک 5واں قول بھی ہے، وہ کیا کہ انہ خطاب مع الکفار فی ابتداء التبلیغ ولیس خطابا مع المسلمین وہذا قول حسن مناسب، یہی قول اچھا، بہترین اور مناسب ہے کہ یہ کفار کے ساتھ خطاب کے لیے نازل ہوئی، کہ انہوں نے کہا تھا کہ لا تسمعوا لهذا القرآن، کہ اس قرآن کو نہ سنا کرو، اللہ نے حکم دیا سنا کرو، انہوں نے کہا بلغوا، شور مچا کرو، اللہ نے فرمایا ان سے تو خاموش رہا کرو۔
انصاف خاموشی کو کہتے ہیں، مطلقاً زبان کے بند کرنے کو انصاف نہیں کہا جاتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ابو ہریرہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول، آپ جب نماز شروع کرتے ہوئے اللہ اکبر کہتے ہیں، اللہ اکبر سے لے کر قرات تک، یہ درمیان میں ما تقرأ فی اسقاط کا بین التکبیر والقراءت، آپ اس اسقاط خاموشی میں کیا پڑھتے ہیں؟ معلوم ہوا کہ خاموشی کے اندر اگر آہستہ آہستہ پڑھا جائے، نہ یہ حدیث کے خلاف ہے، نہ یہ قرآن کے خلاف ہے، نہ یہ قرآن کے خلاف ہے، نہ یہ حدیث کے۔ میں نے کہا تھا نا کہ امام محمد، اب دیکھیے مولانا یہ آپ کا ہی ہدایہ ہے، ہدایہ وَإِذَا قَرَأَ فَانصِتُوا وَيَسْتَحْسِنُ عَلَى سَبِيلِ الْإِسْتِحْسَانِ، کہ استحسان کے طریقے پر، احتیاط کے طریقے پر پھر بھی پڑھ لینا چاہیے، جیسا کہ عن محمد کہ امام محمد سے مانی ہے۔ میں نے جو بات نقل کی ہے آپ کے گھر کی، مولانا ٹھکرائیے اس حوالے کو کہ یہ ہدایت نہیں ہے، یہ غلط ہے۔ امام محمد نے بھی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مذہب۔ اب آئیے ملا جیون کی تفسیرات احمدیہ اٹھا کے دیکھیے۔ فَإِنْ رَأَيْتَ الطَّائِفَةَ الصُّوفِيَّةَ وَالْمَشَائِخِ الْحَنَفِيَّةَ يَسْتَحْسِنُونَ قِرَاءَةَ الْفَاتِحَةِ لِلْمُؤْتَمِّ كَمَا اسْتَحْسَنَهُ مُحَمَّدٌ أَيْضًا لِلْاحْتِيَاطِ، حوالہ تمہاری کتاب کا پڑھ دبا نہیں رہا ہوں کہ اگر تم رأيت الطائفة الصوفية، صوفیوں کی جماعت کو دیکھو، والمشائخ الحنفیہ کا، اور حنفی مشائخ کو دیکھو، نحمده ونصلي على رسوله الكريم۔ مولانا نے اب قرآن پاک سے بھی کچھ نہیں بنتا، حدیث پاک سے بھی نہیں بنتا، تو یہ مقلدین کے در پہ ٹھوکریں کھا رہے ہیں۔ میں نے انہوں نے کہا تھا امام کا قول، اس کے لیے موطا محمد، امام محمد کی اپنی کتاب، امام محمد کی اپنی کتاب بتائی کہ ہمارا مسلک کیا ہے کہ امام کے پیچھے پڑھنے کی اجازت، اپنی بات زیادہ معتبر ہے یا کسی اور مقلد کی بات زیادہ معتبر ہے؟ ہدایہ ایک مقلد، ہدایہ والا کیا ایک مقلد، ایک مقلد۔ معطا امام محمد میں امام محمد خود نقل کرتا ہے، امام محمد کی بات زیادہ مانی جائے گی یا کسی دوسرے کی؟ ہاں واہ، مطلب کے لیے نہ مانے تو قرآن و حدیث اور امام ابو حنیفہ اور امام محمد کی بات نہ مانے، مطلب کے لیے ملا جیون کو بھی سلام ہے، مطلب کے لیے ہدایہ کو بھی سلام ہے۔ واہ، اور ماشاءاللہ میں اس لیے کرتا نہیں، اگر میرے پاس پڑھتے تو میں ان کو کچھ مولوی تو کم از کم بنا دیتا۔ یہ ہدایہ پڑھ رہے ہیں، ہدایہ میں لفظ انہوں نے پڑھا یستحسن، یستحسن، پتہ ہی کوئی نہیں، پڑھنا کی کی نہیں، یستحسن، کسی یستحسن درس بناؤ تو صحیح، بنتا بھی ہے، یستحسن، قربان و قربان۔ تو میں آپ کو پوچھ لگا کہ سر سگری سنا تو پتہ نہیں پھر سنا سکے کہ نہیں، اور میں یہ کہوں اس کو باب خلال پہ جا کے ذرا سر سگری سنا دو اس کی، تو ماشاءاللہ، اور میرے پاس پڑھتے تو پتہ میں نے کو مولوی بنا تھا۔ اچھا جی، اب میں نے کہا تھا امام احمد، امام چار امام مانو، وہ کہتے ہیں کہ اس آیت کا نماز کے بارے میں نازل ہونا کیا ہے؟ اجماعی۔ کیا ہے نازل ہونا؟ اجماعی۔ نہ مانی تو ان کی بات نہ مانی، ماننے پہ آئے تو امام الکرام امام عبدالحی لکھنوی، عبدالحی 13ویں صدی کا مولوی، 13ویں صدی کا ایک مقلد مولوی، پر مطلب کی بات ہے، مطلب کی بات ہے۔ مولوی صاحب یہ 9 قول یا ان میں سے چوتھا پانچواں باصنت صحیح ان کو پیش کی تھی، یا کہتے ہیں کہ کافروں کے لیے وہ شور مچاتے تھے، اللہ نے فرمایا اذا قرئ باصنت صحیح ثابت کر دیجیے، ماننے کے لیے تیار۔ اور میں جو کہہ رہا تھا نزول، آؤ باصنت میں پیش کرتا ہوں، یہ میرے پاس ہے کتاب القراءت بہقی، صفحہ 109، صفحہ 109، کتاب القراءت للبہقی، اس میں حضرت عبداللہ ابن مسعود، حضرت عبداللہ ابن وہ فرماتی ہیں قال فی القراءۃ خلف الامام، فی القراءۃ کیا فرماتی ہیں؟ انصت للقرآن، خاموش رہے قرآن کے لیے، کما امرتا، کما جیسے تجھے حکم کیا گیا ہے، اللہ پاک نے یہ حکم دیا ہے جیسے حکم تجھے کیا گیا ہے، امام قرآن پڑھے تو تو کیا کر۔ اب یہ کہتے ہیں کہ انصاف کا معنی کیا ہے؟ اچھا سن پڑھتا ہوں، ٹھیک ہے، یہ صفحہ 109 بتائے، صفحہ 109 حدیث نمبر 257 ہے۔ اخبرنا ابو الحسن محمد بن الحسین ابن داود العنبی، اخبرنا ابو الحسن علی بن محمد ابن حمشاد العدل،
قال حدثني محمد بن حسين الماطي بغدادي حدثنا يحيى بن ايوب قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي قال حدثنا ايوب عن منصور ثم لقيت منصورا فحدثني عن ابي وائل عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه. وہ فرماتے ہیں عن سید القرآن کما امرتا اللہ نے حکم دیا ہے کہ خاموش رہے. ہم یہ کیا کہتے ہیں؟ نہیں جی انصاف کا معنی کیا ہے؟ آہستہ آہستہ پڑھو. انصاف کا معنی کیا ہے؟ یہ انصت آہستہ آہستہ پڑھو. آہستہ آہستہ کہاں لغت میں لکھا ہے؟ لغت میں لکھا ہے انصت کا معنی کیا؟ خاموش ہو جاؤ. کیا معنی ہے؟ انصت کا معنی انصاف کا معنی آہستہ آہستہ پڑھو. لاؤ لغت کا حوالہ. انصاف کا معنی کیا ہو؟ آہستہ آہستہ. اور یہ جو آگے میں پہلے بھی کہہ رہا تھا فقرہ اس کو پھر بابر یہ کہہ رہے تھے اس میں ملا جیون کیا ہے؟ مقلد. مثال کہتا ہوں مقلد کی بات مقلد کے لیے حجت. ہاں ہمارے امام کی بات ہوتی ٹھیک تھا. وہ تو کیا ایک مقلد ہے مقلد. ایک مقلد کا قول دوسرے مقلد پر حجت کوئی نہیں. اور فقرہ اس میں بھی اچھا جی اگر پڑھو وہاں ذکر ہے کہ فاتحہ پڑھو یا اگلی سورت پڑھو. کوئی ذکر ہے؟ ماتا یسر سورت اخلاص کسی کو آسان ہے وہ پڑھو. کوئی کیا پڑھو؟ کوئی ذکر. اور جو میں نے آیت پڑھی صحابی کہتا ہے یہ نازل ہوئی امام کی قرات کے بارے میں. اللہ پاک امام کے پیچھے مقتدیوں کو حکم دے رہا ہے کہ تم خاموش رہو. کہ تم یہ لو ادھر. اور اب خطبے کا قول انہوں نے خود پیش کیا. انہیں سے پوچھا جمعہ ہے جا کے مدینہ میں شروع ہوا ہے. اذا قرئ القرآن آیت مکی خطبہ مدینہ میں. خطبہ قربان کیا نام تفسیر ابن کثیر ہے. میں قرآن پاک کی آیت پیش کر چکا ہوں چونکہ میں نے ساتھ ساتھ دلائل سنانے آپ کو. اب آگے ایک حدیث سنو. تفسیر ابن کثیر سے پڑھ رہا ہوں. حضرت حافظ ابن کثیر وہ فرماتے ہیں رواہ مسلم فی صحیحہ من حدیث ابی موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما جعل الامام لیؤتم به فاذا کبر فکبروا واذا قرأ فانصتوا. حافظ ابن کثیر مسلم کے حوالے سے حدیث نقل کرتے ہیں. مسلم شریف کی حدیث فرماتے ہیں کہ رسول پاک نے فرمایا کہ امام اس لیے ہے کہ اس کی ابتدا کی جائے. وہ تکبیر کہے تم تکبیر کہو. وَإِذَا قَرَأَ امام قرات شروع کر دے فَأَنصِتُوا تم خاموش ہو جاؤ. یہ بات کس کی؟ میرے تیرے امام کی نہیں، تمام نبیوں کا امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا قرأ فانصتوا. امام پڑھے تو مقتدیو تم چپ رہو تم. اور پہلے میں نسائی شریف سے حدیث ایک پیش کر چکا ہوں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. انہوں نے بھی فرمایا کہ رسول پاک نے فرمایا اذا قرأ فانصتوا. امام پڑھے تو مقتدیو تم چپ رہو. اس کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد. میں نے قرآن مجید پڑھ کر بتایا تھا کہ مولوی صاحب نے پہلے حوالہ دیا ہے کہ یہ آیت اس وقت نازل ہوئی جب ابھی سورۃ فاتحہ نازل نہیں ہوئی تھی. میں نے یہ دلیل سے ثابت کیا قرآن مجید کی آیت پڑھ کر ہی کہ قرآن مجید کی آیت سے ہی ثابت ہو رہا ہے کہ یہ آیت کیا ہے؟ مدنی ہے. یہ آیت کیا ہے؟ مدنی ہے. اور سورۃ فاتحہ اس سے پہلے نازل ہو چکی تھی. اب مولانا اپنی علمیت چھپانے کے لیے صرف صغیروں کی طرف آ رہے ہیں. صرف صغیروں کی طرف آ رہے ہیں. مولانا میں نے صرف ہنفیوں سے پڑھی ہے. گھر کو جانتا ہوں میں. نور الانوار کی عربی بھی جانتا ہوں اور ساری کتابوں کی عربی جانتا ہوں اللہ کے فضل و کرم سے. باقی رہی یہ بات. اب دیکھیے کہ جب میں ایک حنفی عالم کو پیش کرتا ہوں یہ مقلد ہے. میں صحابی کو پیش کرتا ہوں وہ جی امتی ہے. ایک عام امتی کی بات. ابو ہریرہ کے بارے میں مولوی صاحب نے 4 دفعہ یہی بات دہرائی ہے یہ امتی ہے یہ امتی ہے. ایک عام امتی کی بات آ رہی ہے. ایک عام امتی کا اجتہاد. مولانا وہ اس کا اجتہاد نہیں تھا وہ استدلال تھا. اس نے اپنے موقف کے سلسلے میں کہ اقرا بہا فی نفسک کا کہ اس کو پڑھو اس نے دلیل کے طور پر پیش کیا. اجتہاد نہیں کیا ہے. اجتہاد نہیں کیا. اس نے دلیل پیش کی ہے اور وہ صحابی سمجھ رہا ہے کہ یہ حدیث امام کے پیچھے سورہ فاتحہ کے پڑھنے کے بارے میں ہے جو حدیث کو بیان کر رہا ہے. اب وہی سمجھ معتبر ہوگی یا بعد والوں کی معتبر ہوگی؟
جو صحابی نے سمجھا، صحابی نے استدلال کیا، وہ زیادہ معتبر۔ اب یہ سفیان بن عیینہ کے قول کو لے لیتے ہیں۔ سفیان بن عیینہ اس حدیث کے سنتے وقت رسول سے موجود تھا، رسول اللہ سے سنتے وقت سفیان بن عیینہ بولنا موجود تھا۔ میرا مال باقی رہے گا، قیامت آ سکتی ہے، اور مولوی نعمانی میرے سوال کا جواب نہیں دے سکتا اللہ کے فضل و کرم سے کہ اور ابو ہریرہ اس وقت وہاں موجود تھے یا نہیں تھے جس وقت رسول اللہ یہ حدیث چاہتے ہیں، اور یہ حدیث قدسی ہے جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، انہوں نے سنی اور انہوں نے آ کر بیان کیا، انہوں نے اس سے استدلال کیا کہ اقرا بہا فی نفسک کا۔ اب آئیے جناب باقی قرآن کی، یہ میں نے بتایا تھا کہ یہ سورہ اعراف کی آیت ہے۔ میں نے اب دیکھیے نا، جب گھر کی بات آتی ہے نا، یہ تو حنفی ہے، یہ تو مقلد ہے، مقلد کا اور تمہارے اوپر ہے کس کی بات پوچھا؟ اپنے مطلب کے لیے کبھی ابن تیمیہ کی طرف دوڑتے ہو، کبھی کسی اور کی طرف دوڑتے ہو۔ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی پیش کردہ اس سلسلے میں دلیل تو پیش کرو جو امام ابو حنیفہ نے پیش کی ہو۔ اب آئیے سورہ اعراف، یہ جناب یہ دیکھ لیجیے، یہ سورہ اعراف ہے اور یہ اذا قرئ القرآن فاستمعوا له، واو عاطفہ ہے، اس کا تعلق پچھلی آیات کے ساتھ ہے۔ پیچھے کیا ہے؟ وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ بِآيَةٍ قَالُوا لَوْلَا اتَّبَعْتَهَا، کہ اے پیغمبر جب آپ ان کافروں اور مشرکوں کے پاس ان کے مطالبے کے مطابق کوئی آیت لے کر نہیں آتے، قَالُوا لَوْلَا اتَّبَعْتَهَا، تو یہ کافر آپ کو کہتے ہیں کہ آپ خود کیوں نہیں کر دیتے؟ آپ ان کو قل، اے پیغمبر آپ ان کو کہہ دیجیے، کن کو؟ کافروں کو یہ کہہ دیجیے انما اتبع ما یوحی الی من ربی، کہ میں اتباع کرنی کرتا ہوں اس چیز کی جو رب کی طرف سے وحی ہے، میں خود کوئی شے نہیں کر سکتا، میں اسی کی پابندی کروں گا جو آ گئی۔ ھذا بصائر من ربکم ھدی ورحمۃ لقوم یؤمنون، کہ یہ ایماندار قوم کے لیے کیا ہے؟ رحمت ہے۔ واو عطفہ، اس کا عطف پہلے قل کے مقولہ کے اوپر، جیسے قل کا پہلا مقولہ کافروں کے لیے مولانا، اسی طرح وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ اس کا عطف اس پر پڑ رہا ہے، اس لیے یہ قل کا مقولہ بھی کن کے لیے ہے؟ کافروں کے لیے ہے، مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، نماز کے لیے نہیں ہے۔ مولانا یہ قرآن کا استدلال ہے، آپ مجھے صرف پڑھا رہے تھے، آیا تو انکار کرو کہ یہ واو عطفہ نہیں ہے، قرآن میں نہیں ہے، جملہ استئنافیہ ہے، اس کا پچھلے کے ساتھ کلام کے ساتھ میرا یا تعلق نہیں ہے، میں مانوں کہ تو عالم ہے، ورنہ تیری علمیت آج ظاہر ہو چکی ہے۔ اور قرآن کیا ہے کہ اذا قرئ القرآن، جب قرآن پڑھا جائے فاستمعوا سنو وانصتوا لعلکم ترحمون، تاکہ تمہارے اوپر بھی کیا ہو جائے؟ رحمت ہو جائے۔ یہ آیت بتلا رہی ہے ایسی قوم کے متعلق ہے جن پر ابھی تک رحم نہیں ہوا، پڑھیں گے سنیں گے خاموش رہیں گے تو ان پر بھی کیا ہو جائے گا؟ رحم۔ لیکن ایمانداروں کے لیے ورحمۃ لقوم یؤمنون۔ میں قرآن کی تفسیر قرآن سے بیان کر رہا ہوں، ان القرآن یفسر بعضہ بعضا، قرآن کی تفسیر کرتا ہے۔ مولانا جملائیے کہ یہ قول کا مقولہ نہیں ہے، واو عطفہ نہیں ہے، اور یہ کسی اور کے ساتھ تعلق بنتا ہے۔ پھر اور آئیے جو بات کی فاتحۃ الکتاب وما تیسر، حالانکہ مولانا جانتے ہیں آپ معطوف اور معطوف علیہ حکم میں ایک ہوتے ہیں کہ جیسے پڑھنے کا حکم ما تیسر کا ہے ویسے فاتحہ کا ہے، جیسے ما تیسر کا ہے ویسے فاتحہ کا ہے۔ اور مولانا نے کہا کہ یہ جناب ہدایت کی بات آتی ہے، یہ جناب ہمارے لیے معتبر نہیں ہے۔ اب آئیے یہ ہدایت، اس کے بارے میں یہ رد المختار، یہ رد یہ اب آئیے جناب یہ فتح القدیر، اسی ہدایت کی شرح، ان الہدایت فالقرآن، کہ یہ ہدایت قرآن کی طرح ہے۔ اب آپ لکھتے تو قرآن کے معنی بتا دیا۔ اللہ نے کافروں کو کہا تھا کہ ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتوا بسورۃ، اس جیسی صورت بنا کے انہوں نے پورا قرآن لا کر دیا، یا اللہ یہ ہے۔ اب آئیے جناب سورۃ فاتحہ نہ پڑھو امام کے پیچھے، ان کو تو سورۃ فاتحہ کے ساتھ یہ دشمنی ہے۔ یہ در مختار اور صفحہ اس کا 152، یہ فقہ حنفی کی کتاب ہے، حنفیوں آنکھیں کھول کے تم بھی دیکھ لو۔ یہ دیکھیے جناب، فقال لو رعف، کہ کسی آدمی کو نکسیر آ جائے، فکتب الفاتحہ بالدم، اور وہ سورۃ فاتحہ اس خون کے ساتھ نکلے، علی جبہتہ، اپنی پیشانی کے اوپر، وانفہ، اپنے ناک کے اوپر، جاز للاستشفاء، یہ شفا کے لیے جائز ہے۔ حالانکہ خون پلید ہے یا پاک ہے؟ خون پلید ہے۔ بالقول ایضا ان علم فیہ شفا، اگر شفا کا علم ہو تو پیشاب کے ساتھ بھی سورۃ فاتحہ لکھنا جائز ہے۔ ٹکرا ہے کوئی آدمی اس حوالے کو، یہ فقہ حنفیہ کا نہیں ہے، موضوع فاتحہ ہے۔ موضوع کیا ہے؟ فاتحہ۔ مولانا آنکھیں کھول کے دیکھیں، کتب الفاتحہ،
موضوع کے ساتھ تعلق نہیں ہے اس کا. فاتحہ کے ساتھ اتنی دشمنی. سارا کچھ امام کے پیچھے پڑھ لو, سبحانک اللہ پڑھو, سبحان العظیم پڑھو, سبحان اللہ پڑھو, سارا کچھ پڑھو, لیکن سورہ فاتحہ نہیں. آخر کیا وجہ ہے؟ اتنی کیوں دشمنی ہے بیچاری فاتحہ کے ساتھ کہ وہ بھی نہ پڑھو, اور اگر نقصیر آ جائے تو خون اور پیشاب کے ساتھ لکھ دو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الفاتحہ تو عبادت من القرآن ولیس شیء عبادت منہا, کہ فاتحہ پورے قرآن کا عبادت ہے اور سارا قرآن اس کا عبادت نہیں. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. چاہیے یہ تھا مقابل صدر کو کہ اپنے مناظر کو پابند کرنا. جھگڑا کیا ہے؟ فاتحہ خلف الامام. جھگڑا یہ نہیں ہے کہ پیشاب سے فاتحہ لکھنی جائز ہے یا نہیں, یہ جھگڑا نہیں ہے نا, یہ موضوع ہے. موضوع سے ہٹ کر وہ بات کر رہی ہے. چاہیے تھا صدر صاحب کو, اور میں آئندہ کہوں گا کہ آئندہ صدر اپنے مناظر کو پابند کرے, اس موضوع سے ہٹ کر نہ جائے. اگر موضوع سے ہٹ کے گیا تو ٹھیک نہیں ہوگا, موضوع کے اندر رہے. اور ہم جانتے ہیں انہوں نے موضوع کے اندر رہ سکنا ہی نہیں ہے. اب کیا ہے, اب بھی کیا ہے, پھر وہ در المختار کا حوالہ, کوئی مکلف پھر ہمیں کہتا ہے تم کس کی بات سے, اور میں کہتا ہوں میں مانتا ہوں پیغمبر کریم کی. لاؤ پیغمبر کریم کی بات ماننے کے لیے تیار ہے, لاؤ اللہ کا قرآن ماننے کے لیے تیار ہے. اور تمہیں بھی کہتے ہیں مانو اللہ کے قرآن کو, مانو پیغمبر کے فرمان کو. مکلف کی بات اگر غلط ہو اس کو چھوڑ دیا جائے گا, قرآن اور حدیث کو چھوڑا نہیں جا سکتا. اور پھر میں نے ذاکر القرآن, اور یہ کہتے ہیں فاتحہ کے ساتھ دشمنی. کتنا سخت لفظ ہے, فاتحہ کا دشمن کافر, فاتحہ کا دشمن کافر. ہم یہ نہیں کہتے کہ فاتحہ کے ہم دشمن ہیں, اور ان کو بھی آئندہ کہنے کی اجازت نہیں ہے. صدر صاحب پابند کرو اپنے اس کو, موضوع کے اندر ہے. اور باقی امام کے پیچھے خاموش رہنا, وہ ہم نے نہیں کہا, وہ تو ہمارے پیغمبر کریم نے فرمایا, اللہ نے فرمایا. تو مطلب کیا پیغمبر فاتحہ کا دشمن ہے؟ مولوی عبد الرحمان شہیر گویا کہ پیغمبر پہ فتویٰ لگاتا ہے کہ پیغمبر کریم فاتحہ کا دشمن ہے. لاہور کیوں پڑھے اور فلاس رہے. میں جو پیش کر رہا ہوں, میں اپنی بات نہیں پیش کرتا, میں اپنے امام کی بات نہیں پیش کرتا, میں اللہ کا قرآن پیش کرتا ہوں, میں نبی کا فرمان پیش کرتا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ چپ رہو امام کے پیچھے. جب وہ کہتے ہیں, یہ کہتے ہیں, یہ کہنے والا فاتحہ کا دشمن ہے, تو یہ فتویٰ کس پہ لگا؟ رسول پاک پہ نہ لگا آئندہ. اور پھر ذاکر القرآن وہ میں نے شان نزول بتایا, امام احمد کا بتایا. یا کہ کہتے ہیں واو عاطفہ ہے, کل ہے, واو عاطفہ ہے, کل ہے. یہ تمہارا استدلال ہے نا مولوی صاحب, تمہارا استدلال ہے نا, وہ استدلال ہے نا, استدلال. اور امتی کا اگر خلیفہ کا استدلال حجت نہیں تمہارے نزدیک, تو مولوی عبد الرحمان شہیر کا استدلال بھی حجت. استدلالوں کو لاؤ اللہ کا قرآن, لا پیغمبر کریم کا فرمان. میں 3 حدیثیں, 2 حدیثیں سنا چکا ہوں, مسلم شریف سے, ایک نسائی شریف سے. مسلم شریف والی اصل حدیث پڑھیں جی, اصل میں نے تفسیر ابن کثیر سے. اصل مسلم نہیں ہے آپ کے پاس جی, اصل مسلم ہے تو اسے پڑھ. آپ خاموش آپ رہنے کے نہیں رہی. میں مطالعہ آپ اپنی باری میں بولے, میں بھی آپ کی باری میں بول سکتا تھا. ہماری باری میں ہمارا سامنے آ جائے, لوگوں کے سامنے آ جائے. ہمارا میں کہتا ہوں حقیقت کھولو, آج پتا چلے گا قرآن کو ماننے والا کون ہے, حدیث کو ماننے والا کون ہے. یہ میں پیش کر رہا تھا تفسیر ابن کثیر سے. کہاں سے پیش کیا؟ تفسیر ابن کثیر سے. یہ رواہ مسلم, رواہ فی صحیحہ, یہ کہیں اس نے جھوٹ کہا ہے, یہ کہیں اس نے جھوٹ کہا ہے. اور آپ خاموش کیوں نہیں رہتے؟ صدر صاحب کا مت کرو نہ, اس کو اپنی باری میں بولو. خدا انصاف تو کرو, انصاف تو کرو, انصاف تو کرو. لا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی. میں مسلم شریف کا حوالہ میں نے دیا تفسیر ابن کثیر سے. تفسیر ابن, وہ جان بوجھ کے میں نے دیا, جان بوجھ کے میں نے دیا. مسلم شریف میں یہ روایت
حافظ ابن کثیر کہتے ہیں رواہ مسلم فی صحیح ہی، مسلم ہمارے پاس موجود ہے، روایت بھی موجود ہے، لیکن یہ کہیں کہ یہ حافظ ابن کثیر نے جھوٹ کہا، غلط کہا، یا اس کے اندر کوئی اور بحث کر سکتے ہیں، یہ بحث کریں، میں جواب دوں گا انشاءاللہ العزیز، میں بیٹھوں گا، آپ کی خدمت کریے۔ اچھا جی، میں سنا ہی رہا تھا، اب انہوں نے خواہ موضوع سے ہٹ کر کئی باتیں کی ہیں جو ان کو کرنی نہیں چاہیے۔ پھر وہ انہوں نے کہا جی نعمانی مولی نعمانی میرا جواب نہیں بنے، یہ نا وہاں موجود تھا۔ میں نے کہا کہ یہ نا وہاں موجود تھا، میں کہتا ہوں بلے نا اس حدیث کا راوی ہے، اس حدیث کا راوی روایت کر کے خود کہتا ہے کہ لمن یصلی بعدہ۔ سوال یہ ہے کہ یہ راوی نے بات ٹھیک کہی یا غلط؟ اگر ٹھیک کہی تو ہمارا مسئلہ ثابت، اگر غلط کہی تو راوی روایت کر کے ساتھ ہی کہے تو کہو پھر سفیان بن عیینہ معاذ اللہ جھوٹا ہے یا غلط ہے، فتویٰ لگاؤ وہاں۔ اور باقی ابو ہریرہ وہاں موجود تھا، بالکل ہم بھی کہتے ہیں ابو ہریرہ موجود تھا، لیکن ابو ہریرہ نے لا صلاۃ سے استدلال نہیں کیا، خداج والی روایت سے استدلال نہیں کیا۔ جب نہیں کیا تو پتہ چلا ان روایتوں کا مقتدی کے ساتھ تعلق نہیں ہے۔ وہ مولوی صاحب کو نہیں بتانا چاہتے، مولوی صاحب مذہب میں آ کے ضد نہ کرنا اور ضد نہ کرنا، ضد نہ کرنا۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ میں نے قرآن کے استدلال سے، مولانا مجھے کہہ رہے تھے نا کہ غلط کہہ دیں، میں نے جو کچھ بیان کیا ہے مولانا نے اسے میرا استدلال کہا ہے، حالانکہ یہ میرا استدلال نہیں ہے، یہ ان کے اپنے ہی علماء کا ہے۔ جو حنفی تھے وہ ہمارے ساتھ ہیں، جو اصل حنفی تھے، یہ غیر مقلد ہے، ویسے بھی مقلد نہیں ہے نا، یہ تو ہیں غیر مقلد کے براہ راست قرآن حدیث سے استدلال کر رہے ہیں، جو اصل قرآن اور حدیث کو ماننے والے تھے۔ اذا قرئ القرآن کا تعلق، آپ کو میں نے قرآن مجید سے دکھایا ہے کہ اس کا تعلق کن کے ساتھ ہے؟ کافروں کے ساتھ ہے، مسلمانوں کے ساتھ نہیں ہے۔ قرآن مجید کا انداز اور اسلوب بھی یہی بتا رہا ہے، سیاق اور سباق قرآن مجید کا۔ کوئی آدمی یہ کہہ دیجیے لا تقربوا الصلاۃ، نہ آگے پڑھے نہ پیچھے، یہ استدلال صحیح ہے اس کا؟ پہلے بھی انہوں نے اردو عبارت پڑھی ہے، ادھوری پڑھی ہے، میں نے کہا آگے پڑھیں، میں نے کہا صحیح مسلم، اور صحیح مسلم کے اندر امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے یہ حدیث بطور استدلال کے یا احتجاج کے حجت کے طور پر پیش ہی نہیں کی ہے، برسبیل تذکرہ آئی ہے، اور اگرچہ اس کو صحیح کہا ہے، لیکن میں نے کہا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ ما تقول فی اسقاطک بین التکبیر والقراءۃ، کہ آپ تکبیر اور قراءت کے درمیان جو خاموشی ہے، اس خاموشی کی حالت میں کیا پڑھتے ہیں؟ اب آئیے جناب، یہ جامع ترمذی میں نے جو حدیث پیش کی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقتدیوں کو فرمایا، اس کو مولانا بھی تسلیم کیا ہے، باقی یہ دلیل ان کے دعوے کے مطابق تسلیم کیا ہے کہ اس میں خلف الامام کا لفظ بھی ہے۔ اس پر انہوں نے جرح کی محمد بن اسحاق کے اوپر، جس کے اوپر جو امیر المومنین فی الحدیث ہے، جس کو امام شعبہ نے امیر المومنین فی الحدیث کہا۔ اب آئیے، یہ امام ابن حمام حنفی ہے، امام ابن حمام حنفی ہے، یہ جناب دیکھ لیجئے کہ بتوثیق ابن اسحاق وهو الحق الابلغ وما نقل عن مالک ليس فيه لا يثبت، کہ امام مالک کا جو قول دجال یا کذاب پر نقل کیا گیا ہے وہ ثابت نہیں ہے۔ مولانا اپنے گھر کی کتابیں تو پڑھ لیتے، پھر یہ بات کرتے، اور اب میں بتاتا ہوں کہ فجر کی نماز جو آپ حنفی لوگ سورج کے نکلنے سے پہلے تھوڑی دیر پڑھتے ہیں، روشنی ہونے کے بعد، اس کی دلیل کیا ہے؟ اسفروا بالفجر فإنه عدم للأجل، اس کا راوی محمد بن اسحاق ہے، سوائے محمد بن اسحاق کے کوئی اور بیان کرتا ہی نہیں ہے۔ اب حنفیوں جب اپنی باری آئی اسی کو لے لیا، قطع یک کے بارے میں اسے لیا، اور اسی طرح حق المال کے بارے میں اسے لیا۔ میں دلائل پیش کروں گا کہ کن کن مقامات پر تم نے اسی محمد بن اسحاق کو دلیل بنایا ہے۔ اگر تمہاری حدیث میں آ جائے وہ صحیح ہو جاتا ہے، سیدھا ہو جاتا ہے، اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث کے اندر پڑا ہوا ہو تو وہ جناب کیا ہو جاتا ہے؟ کذاب بن جاتا ہے۔ اب یہ کہہ رہے ہیں امام مالک نے کذاب کہا تھا نا، اب دیکھیے امام ابن حمام حنفی بتاتے ہیں کہ وَإِنَّ مَالِكًا رَجَعَ عَنِ الْكَلَامِ، امام مالک نے اپنی اس کلام سے رجوع کر لیا تھا، توبہ کر لی تھی کہ میں نے جو اس کو دجال کہا ہے یہ صحیح نہیں ہے۔ ابن اسحاق وَاسْتَعْلَهَ مَعَهُ، اور امام مالک نے اس کے ساتھ صلح کر دی تھی، وَبَعَثَ إِلَيْهِ هَدْيَةً، اور ان کی طرف انہوں نے ہدیہ اور تحفہ بھی بھیجا تھا۔ اب ان کی صلح ہو گئی، مولوی صاحب آج تک ٹکرا رہا ہے محدثین کو، جس طرح قرآن کی آیتوں کو ٹکرایا، حدیثوں کو ٹکرایا، حالانکہ اذا قرأ فانصتوا، یہ اذا قرأ فانصتوا، جب وہ قرات کرے، میں تو
اذا قرأ فانصتوا، میں تو سمجھتا تھا کہ مولوی صاحب کو شاید اپنی فقہ پہ عبور حاصل ہوگا. ہدایت دکھائیے بھی، ہدایت دکھائیے. یہ دیکھیے جناب، یہ نماز کے فرائض کیا کیا ہیں حنفیوں کے نزدیک؟ فرائض الصلاۃ ستۃ، التحریمۃ والقیام والقراءۃ والقراءۃ، یہ فرض ہے. یہ کیا ہے؟ فرض ہے. اور وما سوا ذالک سنت واجبات کا قراءۃ الفاتحہ، یعنی فاتحہ کا حکم الگ ہے، قراءت کا حکم کیا ہے؟ الگ ہے. فاتحہ کا حکم الگ ہے اور فاتحہ کا عام قرآن مجید کی قراءت کا حکم کیا ہے؟ عام ہے. اور یہی بات ہی ہم کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ فاتحہ کے پڑھنے کا حکم دیا اور اس کے علاوہ باقی قراءت سے کیا کیا ہے؟ منع. جو آپ روایتیں پیش کر رہے ہیں وہ فاتحہ کے علاوہ باقی ما سوا فاتحہ کی قراءت کے متعلق ہیں. اور موضوع قراءت خلف الامام نہیں، فاتحہ خلف الامام ہے. اذا قرئ قرآن کے اندر فاتحہ ہے، خلف الامام ہے. اذا قرأ فانصتوا میں خلف الامام ہے. اور ابو ہریرہ والی حدیث تھی تو اس میں بھی برا الامام، اور اس میں جو یہ عبادہ بن صامت کی حدیث ہے. اور آئیے امام ترمذی فرماتے ہیں حدیث عبادہ حدیث حسن، یہ حدیث حسن ہے. اور جناب آئیے یہی حدیث امام ترمذی رحمۃ اللہ نے پیش کر کے پھر مزید اس کے آگے بحث کی ہے اور بیان کیا کہ یہ جناب آئیے وَلَيْسَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ مَا يَدُلُّ عَلَى مَنْ وَعَدَ قِرَاءَةَ خَلْفَ الْإِمَامِ. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ والی حدیث امام ترمذی نے پیش کی فَانْتَهَى النَّاسُ عَنِ الْقِرَاءَةِ والی، اس کے بارے میں امام ترمذی فرماتے ہیں یہ تو کہتے ہیں راوی، اب یہ کون ہے؟ محدث. اور وہاں پر وہ صحابی تھے جو براہ راست وہاں موجود تھے، وہاں پر ان کی تفسیر کو نہیں مانا، بیان کرنے پہ گم کرنے پہ آگے تو سفیان بن عیینہ کی آگے. آئیے یہ کیا ہے جناب کہ ابو ہریرہ وہ ہیں جو یہ بیان کرتے ہیں من صلی صلاۃ لم یقرأ فیہا بأم القرآن فہی خداج خداج غیر تمام فقال له حامل حدیث انی اقول احیانا مع الامام قال اقرأ بها في نفسك. کہ امام ترمذی بھی یہی سمجھتے ہیں کہ یہ حدیث عمومی لحاظ سے کہ من صلی صلاۃ میں مقتدی شامل ہے یا نہیں ہے، شامل ہے یا نہیں. مولانا کوئی کرینہ لاؤ جس کے اس کے عموم سے مقتدی کو خارج کر دو اور بڑا امام کا کرینہ. اور پھر صلاۃ کا جو لفظ ہے یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ فاتحہ کو صلاۃ کہا ہے کہ اس کے بغیر نماز ہوتی نہیں ہے. اب آئیے جناب یہ امام احمد بن حنبل کا جو قول انہوں نے پیش کیا تھا، اب آئیے اس کے بارے میں. فرآ اکثر واحد من اصحاب النبی والتابعین ومن بعدهم القراءۃ خلف الامام. یہ امام ترمذی فرماتے ہیں اکثر اصحاب نبی تابعین اور ان کے بعد والے یہ کہتے ہیں کہ القراءۃ خلف الامام، امام کے پیچھے قراءت کی جائے، امام کے پیچھے پڑھا جائے. یہ بات کر رہے تھے خلف اور خلف کی بات کی. اب آئیے وبه يقول مالك بن انس عبد الله بن مبارک والشافعی واحمد واسحاق. امام اسحاق، امام احمد، امام شافعی، امام عبد الله بن مبارک کا مذہب یہ ہے کہ امام کے پیچھے سورۃ فاتحہ پڑھی جائے، قراءت کی جائے. مولانا اجماع کہہ رہے ہیں مولانا آپ کا اجماع ٹوٹ چکا، آپ کا شعر ٹوٹ چکا. اب آئیے حقیقت کیا ہے. ان عبد الله بن مبارک انه قال انا اقرأ خلف الامام. عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں میں بھی امام کے پیچھے پڑھتا ہوں. کون ہے عبداللہ بن مبارک؟ امام ابو حنیفہ کے شاگرد، کہ میں بھی امام کے پیچھے پڑھتا ہوں. والناس یقرؤون، سارے لوگ پڑھتے ہیں الا قوم من الکوفیین، مگر کوفیوں کی ایک جماعت تک نہیں پڑھتی. کوفیوں کی ایک جماعت. جامع ترمذی ٹکرانے پہ آ جاتے ہیں، اپنے فقہ کی بات نہیں مانتے. انہیں اس حدیث کو کہاں ماننا ہے؟ امام صاحب کے قول کو کیا ماننا ہے انہیں کہ الا قوم من الکوفیون، کوفیین کہ کوفیوں کی بھی ایک قوم، ایک ٹبر کوفیلا، باقی سارے لوگ پڑھتے ہیں. امام احمد بھی پڑھتے ہیں. اب آئیے واما احمد بن حنبل معنی قولی صلی اللہ علیہ وسلم اذا كان وحده، کہ اذا كان وحده ہوتا ہے معنی وحدت جب حدیث جابر بن عبد اللہ من صلی اللہ علیہ وسلم يقرأ فيها. لیکن اس کے باوجود قال احمد بن حنبل، کیا ہے امام احمد واختار احمد مع هذا القراءة خلف الامام. اس کے باوجود بھی امام احمد اتنا پسند کرتے ہیں کہ امام کے پیچھے قراءت کی جائے. جب گھنٹی ہو جائے خاموش ہو کے جائے گا. میں قرآن پاک کی آیت اور 2 حدیثیں سنا چکا ہوں آپ کے سامنے. وہ جو انسان کا لفظ آیا تھا نا خاموش رہو، اس کے لیے میں نے کہا یہ کہ انسان کا معنی ہے آہستہ آہستہ. میں نے کہا صاحب بات ہے لغت کی کتاب نکالو، اس کا معنی کیا لکھا ہو انسان کا
آہستہ آہستہ پڑھو. ٹھیک ہے, ماننے کے لیے تیار. وہ ثبوت کوئی نہیں. ایک روایت پیش کی جس میں لفظ اسقاط ہے, انصات نہیں. اسقاط ہے, انصات نہیں. میں پیش کروں گا انصات, اور اس کے بعد انہوں نے کہا میں وہ نماز سے پیش کرتا ہوں. میں نے یہی تو میں کہتا ہوں, وہ نماز کو چھوڑو. اور جو دعویٰ کرتے ہو قرآن حدیث کا, آج قرآن حدیث کہاں گیا؟ لاؤ نا قرآن حدیث. پھر انہوں نے ایک اور خامخواہ دعویٰ کیا, اشکرو بالفجر کی. یہ محمد ابن سعد کا دعویٰ ان کے پاس موجود نہیں ہے, یہ میرے پاس ایک آ گئی. اس کا صفحہ 132 ہے, اس کے اندر اشکرو بالفجر. سند پڑھا. ہاں میں سند پڑھتا ہوں. آپ نے پڑھی تھی؟ ہاں, آپ نے نہیں پڑھتا. آپ ایک قرآن بولتا ہوں. اگر صدر کیا جائے تو وقت دیکھیے, کم از کم حق بات تو کہو. خدا کے بندو کی بات ہے. دیکھو ابھی جو لوگ سوا کا حدثنا قال حدثنا ابو نعیم قال حدثنا سفیان الثوری عن محمد بن عجلان عن عاصم بن عمر بن قتادہ عن محمود بن لبید عن رافع بن زید قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسفروا بالفجر. اسفروا بال 132 شرح معانی اثار طحاوی. انہوں نے کہا تھا کہ محمد بن اسحاق کہ اللہ با ان کے پاس کوئی نہیں, یہ اللہ با آ گیا. محمد بن اسحاق اس سند پہ دکھا دو. اور پھر آگے وہی اور کچھ بات میں چلی کرنے لگے. خداج میں کہیں نہ بتاؤ. سمجھو, پیارے پیغمبر کا ارشاد کہ نماز فاتحہ کے بغیر خداج. حضرت ابو ہریرہ کو شاگرد کہتا ہے جی امام کے پیچھے ہوں تو پھر کیا کروں؟ انہوں نے توجہ نہیں کرنی, تم ذرا کچھ توجہ سمجھاؤں تاکہ میں بات آپ کو. اب سمجھو, حضرت ابو ہریرہ کا شاگرد کیا کہتا ہے جی امام کے پیچھے ہوں تو کیا کروں؟ مطلب کیا ہے؟ خداج والی حدیث کا تعلق امام کے پیچھے کے ساتھ نہیں تھا. اگر ہوتا تو ابو ہریرہ سے پوچھنے کی ضرورت نہ ہوتی. پھر حضرت ابو ہریرہ بھی یہ نہیں کہتے, وہ رسول پاک کی حدیث جو سناتی ہے خداج, تو اس میں مقتدی کا ذکر آگے جانا کس طرح یہ کہہ رہے ہیں. حضرت ابو ہریرہ یہ نہیں کہتے. حضرت ابو ہریرہ آگے اپنا فتویٰ دیتے ہیں اور ایک اور روایت سے استدلال کرتے ہیں. یہ قرینہ موجود ہے حدیث کے اندر. حدیث کے اندر حضرت ابو ہریرہ گویا کہ خود بتا رہی ہیں کہ خداج والی حدیث کا وراء الامام کے ساتھ تعلق کوئی نہیں. مولوی صاحب مرنا ہے, مر کے اللہ کے پاس جانا ہے. اچھا جی, پھر ابن مبارک کا کون؟ ابن مبارک یہ کہتا ہے روایت کوئی خداج والے اور روایت اس کے علاوہ کوئی نہیں. یہ میں آپ کے سامنے جو پیش اس سے پہلے کر چکا ہوں فتاوی ابن تیمیہ سے. انہوں نے فرمایا جمہور سلف قائل ہیں. یہ میرے پاس ہے یہ سفیان ابن عیینہ کو میں نے کہا تھا کہ لا صلاۃ لمن نہیں, لا صلاۃ کی روایت اکلے کے لیے ہے. یہ ترمذی ہے صفحہ 42 ہے. نہیں, یہ ترمذی اس کے اندر قال احمد, حضرت امام احمد وہ کہتے ہیں دیکھو اما احمد بن حنبل فقال مانا قول نبی صلی اللہ علیہ وسلم لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب اذا کان وحدہ. اذا کان وحدہ یہ کون کہتا ہے؟ امام احمد. امام اب ان کو زیادہ اس حدیث کا پتہ ہے یا امام احمد کو زیادہ پتہ ہے؟ آگے کہتے ہیں فاحتج بحدیث جابر, اور آگے کہتے ہیں قال احمد فهذا رجل من اصحاب النبي صلی اللہ علیہ وسلم تأول قول النبي صلی اللہ علیہ وسلم لا صلاۃ لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ان هذا اذا كان وحده. اذا كان امام احمد فرماتے ہیں کہ حضرت جابر صحابی, حضرت جابر انہوں نے اس حدیث کا معنی لا صلاۃ, اس حدیث کا معنی بتایا. کیا معنی بتایا؟ اذا كان وحدہ. اذا كان حضرت جابر صحابی بھی کہتا ہے لا صلاۃ اکیلے کے لیے, امام احمد بھی کہتے ہیں لا صلاۃ اکیلے کے لیے. اور اس کے ساتھ یہ میں سنا رہا ہوں ایک اور حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک نماز سے فارغ ہوئے. نماز سے فارغ ہونے کے بعد
जारी नमाज का वाक़या है। फकाल हल करम मैया अहदुम मिनकुम आज़रफा, रसूल पाक ने सवाल किया क्या तुम में से किसी ने मेरे पीछे किरात की है, क्या तुम में से किसी ने मेरे पीछे? काला रजुलन, एक आदमी कहने लगा नाम या रसूल अल्लाह, सिर्फ एक। कौन कहने लगा? सिर्फ एक। बाकी जितने थे उन्होंने नहीं कहा। अगर इमाम के पीछे फातिहा का पढ़ना जरूरी होता, उसके बगैर नमाज होती, रसूल पाक उनको फरमाते तुमने मेरे पीछे फातिहा नहीं पढ़ी, तुम्हारी नमाज नहीं हुई, नमाज लौटाओ। लेकिन उनको नमाज लौटाने का हुक्म आगे फरमाते हैं, रसूल पाक ने फरमाया इन्नी यकूल मालिया मुनाज़ाउल कुरान, मैं भी यही सोच रहा था कि कुरान में मेरे साथ मुनाज़ात क्यों हो रही। मुनाज़ात समझो, एक चीज मेरी है मौली साहब ले ले, या मौली साहब की चीज मैं ले लूं, तो ये क्या हो जाएगी? हमारी मुनाज़त हो जाएगी, झगड़ा हो जाएगा। हक हो एक का ले ले दूसरा, ये क्या होती है? मुनाज़त। रसूल पाक फरमाते हैं जब मैं इमाम हूं तो पढ़ना मेरा हक है, मुक्तदी का हक पढ़ना, मुक्तदी का हक है चुप होना, मुक्तदी का हक है। अगर मुक्तदी इमाम के पीछे पढ़ता है तो इसका मतलब यह है वो इमाम का हक छीनता है, इमाम का हक। मालिया उनाज़ाउल कुरान, तिरमिज़ी शरीफ, हजरत अबू हुरैरा की रिवायत, रसूल पाक क्या फरमाते हैं कि क्या करना इमाम का हक। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। मैंने जो हदीस पेश की थी जिसको मौलाना ने बाकी तस्लीम किया कि इसमें इसका दावा भी है और खल्फल इमाम भी है, उस पर जरा की थी इन्होंने मोहम्मद बिन इसहाक के ऊपर। मैंने फतहुल कदीर जो इमाम इब्न हम्माम की किताब है उसका हवाला दिया, इन्होंने हवाला दिया था इमाम मालिक के कौल का, उन्होंने दज्जाल कहा है, हवाला दिया था ना इन्होंने। और ये अब इनके घर का हवाला है कि इमाम मालिक ने उनके साथ क्या कर ली थी? सुलह कर ली थी और अपने अल्फाज वापस ले लिए थे। और मोहम्मद बिन इसहाक के ऊपर जो जरा है वो साबित नहीं है, ला यसबुतु, कि वो जरा साबित नहीं है। अब आइए, इन्होंने शरह अल आसार तहावी का जो हवाला दिया है, इसमें भी 3 रिवायतें पेश की गई हैं। तीसरी के अंदर मोहम्मद बिन इसहाक खड़ा हुआ है, जो अस्करू में सब है की, उसमें भी मोहम्मद बिन इसहाक खड़ा हुआ है। और उसी मोहम्मद बिन इसहाक के बारे में ये शरह अल आसार तहावी की। अब ये देखिए कि मोहम्मद बिन इसहाक सदूकुन, के ये सच्चा है, जो कद्दाब वाली बात वो क्या हो गई? गलत हो गई। और इसे बाकी इन्होंने ये रिवायत पेश की है तहावी के हवाले से। किसके हवाले से? तहावी के हवाले से। अब आइए जनाब, अल फवाइदुल बहिया फी तराजिम अल हनफिया, हनफी इमामों के बारे में इसके अंदर बहस की गई है। अब आइए, इसमें काला अहमद बिन अब्दुल हलीम इब्न तैमिया, जिसे ये बार बार ले रहे हैं, वही इमाम अहमद बिन हंबल, इमाम इब्न तैमिया कहते हैं कि वयकून अक्सरहु मजरूहन मिन जिहत इस्नाद, कि इस इमाम ने जो रिवायतें बयान की हैं अक्सर तौर पर ये सनद के लिहाज से मजरूह हैं। हवाला पर फिर कह गए हनफी, मौलाना मैं तुम्हें तुम्हारा शीशा दिखाता हूँ, अपने हनफियों के आईने में अगर तुम्हें शक्ल नजर नहीं आती, हनफियों के खिलाफ तुम चलते हो, तो आज ऐलान कर दो फिका हनफी के साथ, हनफियों के साथ, फिका हनफी के किताबों के साथ हमारा ताल्लुक नहीं है। और जब बात आती है इधर उधर से, अब वही इब्न तैमिया कह रहा है कि ये तहावी जो अक्सर रिवायतें पेश करता है वो क्या होता है? सनद के लिहाज से मजरूह होती है। ये क्या होती है? मजरूह होती है। मौलाना अब आइए, आपने मोहम्मद बिन इसहाक को जो है दज्जाल कहा, कद्दाब कहा। अब आइए ये देखिए कि जनाब इमाम अजली फरमाते हैं, क़ाल अजली से कतुल, ये तहज़ीब तहज़ीब है, सफ़ा 39 के सिद्धा है। और आइए इब्न उयैना कहते हैं, समिअतु शुअबा यक़ूलु मोहम्मद बिन इसहाक अमीरुल मोमिनीन फिल हदीस, ये हदीस में अमीरुल मोमिनीन है। अल्लाह, ऐसे शख्स को ऐसी तोहमत लगाना, ऐसे शख्स को इमाम मालिक रहमतुल्लाह ने रुजू कर लिया, ये अमीरुल मोमिनीन फिल हदीस। इब्न सअद कहते हैं सिका था, वो है बिन कत्तान और हिशाम बिन उर्वा की व मालिक की जो रिवायत है, इब्न हिब्बान कहते हैं तकल्लम फीह रजुलान हिशाम व मालिक कौल हिशाम फलैस लिमा यजहुल इंसान, कि हिशाम का जो कौल है उसे जरा साबित ही नहीं होती। और इमाम मालिक का है, इमाम मालिक सुम्मा आद लहू, इमाम मालिक ने उसे रुजू कर लिया था। उन्होंने तो सुलह कर ली, मौलवी अब्दुल्लाह से लगा हुआ है। और मैंने जो बात पेश की थी, मैंने कहा था ना कि सही मुस्लिम भी असल मौलवी साहब उठाकर पढ़े, अभी तक नहीं पढ़े। और तिरमिज़ी का हवाला मैंने अपने सदर साहब को कहा कि इमाम अहमद का जो कौल पढ़ा है वो पूरा तो पढ़ते, पूरा नहीं पढ़ा है। अब आइए, इमाम अहमद का कौल मैंने भी पढ़ा था, मैंने भी पढ़ा था,
کہ یہ اکیلے کے لیے ہے، لیکن اس کے باوجود ان ھذا اذا کان وحدہ، یہ دیکھیے یہاں پر آ کر مولوی صاحب روک دیا۔ امانت کس کو کہتے ہیں، دیانت کس کو کہتے ہیں؟ مولوی آگے نہیں پڑھتا، ہمیں مطالبہ کیا تھا آگے پڑھ، بختار احمد مع ھذا القراءۃ خلف الامام، اس کے باوجود اگرچہ امام احمد یہ کہتے کہ یہ اکیلے کے لیے ہے، لیکن اس کے باوجود پھر بھی امام احمد کہتے ہیں القراءۃ خلف الامام والا یترک الرجل فاتحۃ الکتاب وان کان خلف الامام، کہ امام سورۃ فاتحہ نہ چھوڑے اگرچہ امام کے پیچھے بھی کیوں نہیں ہے۔ بات کوئی نہیں کی، میرے صدر نے کہا مولوی صاحب کی امانت دیکھو، دیانت دیکھو، وہ سبحان اللہ کہنے والے، شاباش کہنے والوں، جزاک اللہ دے کہنے والوں، وہی ترمذی ہے، میں نے کوئی اور نہیں اٹھائی ہے۔ میں نے کہا تھا نا میں درمیان میں بولتا ہوں، اس لیے بولتا ہوں کہ حقیقت سامنے آئے۔ یہ حقیقت اس وقت میرے صدر نے بھی کہا، مولوی صاحب نے چھپا۔ اگلی ہے آگے والی صفت کی مالی اناز اور قرآن، بات قرآن کی ہے، فاتحہ کی بھی، فاتحہ کا حکم فقہ حنفی کے روح سے الگ اور قرآن کا الگ، قرأت فرض، فاتحہ واجب، بات ہر پر امام کی نہیں ہے۔ مولانا میرا یہ سوال ہے، میری طرف دیکھیے ذرا، نگاہیں میری طرف تو کیجیے۔ مولانا مولانا اگر میں کہتا ہوں انفیو سن لو، مولوی صاحب سے پوچھو، اس مولوی صاحب سے اکیلا بھی اگر سورۃ فاتحہ نہ پڑھے اس کی نماز ہو جائے گی؟ امام بھی اگر نہ پڑھے فقہ حنفی کے نزدیک نماز ہو جاتی ہے۔ امام ابو حنیفہ کے نزدیک جیسے مکلف ہے، جس کی تحقیق قرآن حدیث کے مطابق ہے، امام ابو حنیفہ کے مطابق، فقہ حنفی کے مطابق اکیلے کے لیے بھی ضروری نہیں ہے اور امام کے لیے بھی ضروری نہیں ہے، مقتدی کے لیے تو ویسے تم ہم سے لڑتے ہو نا، جاؤ کوئی ایک فقہ حنفی کا حوالہ پیش کرے کہ امام کے لیے بھی ضروری ہے، مقتدی کے لیے بھی ضروری ہے، جب تک امام اور اکیلا بھی فاتحہ نہ پڑھے اس کی نماز، حوالہ ذرا فقہ حنفی کا دے دیں اگر نہیں دے سکتے، اور جہان دینا کہ حنفی نہیں، جیسے پہلے بھی حنفیوں کے حوالے من نہیں رہے، ہم حنفیوں کے حوالے پیش کر رہے ہیں ان کو منوانے کے لیے الزامی طور پر، ہمارے لیے حجت نہیں ہے تمہیں منوانے کے لیے، گھر کی بات تو مان لو، شاہد شاہد من اہلھا، تمہارے گھر کی گواہی ہے، اپنے گھر کی گواہی یہ نہ مان لو، وہ تمہیں اپنا گھر والا پھر کون مانے گا، اپنے گھر کا فرد کون مانے گا، کیوں دور دراز بھاگتے ہو؟ آؤ، انہوں نے ترمذی والی اسی پر مکمل ختم ہو جائے گا، ترمذی والی حدیث کو کہا نا کہ یہ خط پر امام کے متعلق ہے، کہا ہے یا نہیں کہا؟ کہا ہے نا، اور یہ بھی کہا کہ دعوے میں صحیح ہے، ثابت ہے، دعویٰ اس سے صحیح ثابت ہوتا ہے، البتہ محمد بن اسحاق پہ چلا ہے۔ اگر میں ایسی روایت پیش کر دوں جس میں محمد بن اسحاق کا نام ہو، میں اپنا ٹائم مولوی صاحب کو بھی ٹائم پورا کرو، درمیان میں بات ویسے رہے بات پوری شادی سے بڑا ہوا تو غیر متعین وقت ہے، سننا چاہیے، سننا چاہیے، اب یہ دیکھیے جناب، اب یہ سنن نسائی اخبرنا هشام بن عمار عن صدقة عن زيد بن باقر عن حرام بن حكيم عن نافع بن محمود بن ربيعة عن عبادة بن صامت قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الصلوات التي يجهر فيها بالقراءة، فقال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی، ایسی نماز جس میں جہری قراءت کی جاتی ہے، آپ نے اس میں فرمایا نماز کے بعد کہ فقال لا يقرأن أحدكم منكم إذا جهرت بالقراءة إلا بأم القرآن، کیا مقتدیو جس وقت میں زور سے قرآن پڑھ رہا ہوں اس وقت تم سوائے سورۃ فاتحہ کے کوئی اور چیز نہ پڑھا کرو۔ مولانا اس میں محمد بن اسحاق نہیں ہے، یہ باب و قراءت ام القرآن خلف الامام، یہ باب ہے اس کا، نہیں سند پڑھی ہے، پہلے پڑھ دی ہے، نہیں پڑھے آپ پڑھ دی ہے، اس وقت کہاں تھے اس وقت؟ اخبرنا هشام بن عمار عن صدقة عن زيد بن باقر عن حرام بن حكيم عن نافع بن محمود بن ربيعة عن عبادة بن صامت قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ یہ جناب سنن نسائی، اس میں محمد بن اسحاق نہیں ہے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ مولانا نے مجھ سے مطالبہ کیا تھا کہ اسفروا بالفجر میں محمد ابن اسحاق ہے اور اس کے علاوہ کوئی سند ان کے پاس نہیں ہے۔ میں نے صرف یہ جواب دینے کے لیے یہ تحاوی سے پیش کیا، اور اب خود انہوں نے مانا کہ اس کی 3 سندیں ہیں، 3 روایتیں،
3 संदे मोहम्मद इब्न इसहाक के अलावा सनद मौजूद है। जब मौजूद है तो मौलवी साहब की बात खत्म। फिर अब इन्हें गुस्सा आया कि इमाम तावी पर, इमाम तावी है, वो बात नहीं हो रही। बात ये हो रही है तुमने जो दावा किया कि मोहम्मद इब्न इसहाक के बगैर सनद नहीं, मैंने बता दिया कि मोहम्मद इब्न इसहाक के बगैर सनद है। फिर उसके बाद इन्होंने मुझ पे इल्जाम लगाया कि इन्होंने इमाम अहमद का कौल पूरा नहीं पढ़ा। देखो मैं जवाब दे रहा था इनकी रिवायत ला सलाता लिमन लम यकरा बिफातिहातिल किताब, जो इस ला सलाता के साथ ताल्लुक था इमाम अहमद के कौल का, वो मैंने पेश किया। बाकी रहा कि फलां इमाम का क्या मजहब है, फलां इमाम का क्या मजहब है, इमाम अहमद का क्या मजहब है, बात इस मजहब की नहीं हो रही, बात हो रही है पैगंबर के फरमान की। बात क्या है पैगंबर की? अब पैगंबर का फरमान जो है ला सलाता, मैंने बताया कि देखो इमाम अहमद कहते हैं ये किसके लिए है, अकेले के लिए। हजरत जाबिर कहते हैं ये किसके लिए है, अकेले के लिए। और हवाला किसका? तिरमिज़ी शरीफ का। हवाला किसका? तिरमिज़ी शरीफ। इन्होंने कहा कि इमाम अहमद का मजहब जो है अपना, भाई मैंने उनका मजहब नहीं पढ़ा तो खयानत कौन सी हुई? खामा खाबर इल्जाम मुझ पर लगाते हैं, इसलिए खयानत की आगे नहीं पढ़ा। भाई आगे उनका अपना मजहब, और उनका मजहब भी वहां के लफ्ज कहीं नहीं है कि जारी नमाज में, खुसूसन ये जो कहते हैं कि जारी नमाज में भी न पढ़े तो उसकी नमाज होती ही नहीं है, जो ये कहते हैं। इबारत पढ़ के तर्जुमा पढ़ दे। देखिए ना, ये बोल रहे हैं मुनासिब नहीं ये तरीका, हम बार बार कह रहे हैं कि आप न बोले, पाबंद करो, सुनो पाबंद करेंगी। और मैंने जो हजरत अबू हुरैरा की रिवायत मुनासब वाली सुनाई, उसमें रसूल पाक का लफ्ज देखो, रसूल पाक क्या फरमाते हैं, इमाम के पीछे अगर कोई पढ़ता है, फातिहा पढ़े या कुछ और पढ़े, जो भी पढ़े, जो पढ़ता है तो वो इमाम के साथ क्या करता है, मुनाज़अत करता है। वो इमाम के साथ क्या करता है? तो हमने तो पैगंबर करीम की बात मानी। हम कहते हैं ना इमाम के पीछे फातिहा पढ़ने की इजाजत है, ना इमाम के पीछे फातिहा के बाद अगली सूरत पढ़ने की इजाजत है। और बाकी अगर ये कह रहे थे जी ये फातिहा को सिर्फ से इमाम के लिए भी नहीं मानते, और खुद ही हवाला पढ़ा के वाजिब है। फातिहा क्या है इनके नजदीक? वाजिब है। मुक्तदी के लिए नहीं, इमाम लेकिन मुनफरिद अकेला उसके लिए क्या है, फातिहा क्या वाजिब है। जब वाजिब है तो हमने माना नहीं, हमने तो एक दर्जा रखा, उस दर्जे के मुताबिक वहां जितना दर्जा साबित होता है कुरान और हदीस से उतना हम माना करते हैं। अब उसके बाद फिर मोहम्मद इब्न इसहाक पे जो मैंने जरा की थी, उस पे उन्होंने ये कहा कि आपने देखो, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कहता, मैं तो एक अस्माउ रिजाल की किताब उससे पेश कर रहा था, और उसके अंदर भी आखिरी जो लफ्ज है, जो आखिरी मोहम्मद इब्न इसहाक के बारे में फैसला है, सुनो कि लैसा बिहुज्जतिन इन्नमा युअतबरु बिही। ये ताज़ीब ताज़ीब सफा 46 जल्द नंबर 9 है। लैसा बिहुज्जतिन इन्नमा युअतबरु बिही, इसकी रिवायत को सिर्फ एतबार यानी मुताबत के तौर पे पेश किया जा सकता है, इसकी रिवायत हुज्जत नहीं होती। और ये जो यहाँ पर है, जो मोहम्मद इब्न इसहाक ने कहा, इसके मतन और इसकी सनद में पूरा पूरा किसी और का मुताबिक होना ये पेश नहीं कर सकते। सही कहते हैं। अच्छा जी, ये मैं और पेश कर रहा था, दौर ये मैं किताबुल क़िराअत लिल बैहक़ी इससे पेश कर चुका हूँ हदीस मुनाज़त। इसके बाद एक दूसरी और रिवायत हदीस मुनाज़त, ये मैं आपके सामने पेश करने लगा हूँ मजमुउज़ ज़वाइद से। मजमुउज़ ज़वाइद जिल्द 2 सफ़ा 112। इसमें हज़रत इब्न बुहैना रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की रिवायत है। इसमें रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा,